السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے امید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی اور لائک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آج ہم کنٹینیو کریں گے سیکشن 88 کو۔ تو سیکشن 88 کا ہم 6 نمبر کل پڑھ رہے تھے، تو وہ 6 نمبر کچھ تھوڑا سا انکمپلیٹ تھا، اسے بھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر کچھ حکم ہو، حکم مذکور کو قطعی ہوگا۔ پیارے ویورز، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سیریز وائز ہی پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل سیکشن 88 پڑھا تھا، وہ اس سیکشن 88 کی کچھ چیزیں رہ گئی تھی، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ پوری سیریز دیکھ رہے ہیں تفصیل وائز تو پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے کہاں ختم کیا تھا۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ اگر کچھ حکم ہو، حکم مذکور قطعی ہوگا۔ اگر اشتیاری شخص زمانہ مصریہ اشتیار کے اندر حاضر ہو جائے تو عدالت حکم دے گی کہ قطعی کڑکی جائیداد پر سے اٹھا لی جائے۔ نمبر 7، اگر شخص اشتیاری میعاد معینہ اشتیار کے اندر حاضر نہ ہو تو جائیداد مقروء کا صوبائی گورنمنٹ کے تصرف میں در آئے گی، مگر وہ جائیداد اوتا وقت کہ تاریخ کڑکی سے 6 مہینے نہ گزر جائیں، اور جب تک کہ کسی دعویٰ یا اعتراض کا یا جو زیر ضمن 6 الف کیا گیا تھا اس ضمن کے مطابق فیصلہ نہ ہو جائے، نیلام نہ کی جائے گی، بجز اس صورت کے کہ وہ جائیداد جلد اور خود بخود زوال پذیر ہو یا عدالت کی دانشت میں اس کے نیلام کرنے سے مالک کا فائدہ مرتب ہوتا ہو۔ ان دونوں صورتوں میں عدالت مجاز ہوگی کہ جب کبھی مناسب سمجھے اس کو نیلام کر دے۔ سیکشن 88، جائیداد کرک شدہ کا واپس کر دینا۔ اگر کرکی کی تاریخ سے 2 برس کے اندر کوئی شخص جس کی جائیداد سیکشن 88 کی ضمن 7 کے مطابق لائق کے تصرف سرکار کے ہو یا ہو گئی ہو، اس عدالت کے روبرو جس کے حکم سے جائیداد کرک ہوئی تھی، یا اس جائیداد کے روبرو جس کے ماتحت ویسی عدالت ہے خود حاضر ہو یا گرفتار کر کے حاضر کیا جائے، اور حسب اطمینان ایسی عدالت کے یہ ثابت کر دے کہ وہ وارنٹ کی تعمیل سے گریز کرنے کی نیت سے مفرور یا روپوش نہیں ہوا تھا، اور اس کو اشتہار مذکور کی خبر اس طرح نہ ملی تھی کہ وہ وقت مقررہ اشتہار پر حاضر ہو سکتا۔ تو ویسی جائیداد یا اگر وہ نیلام ہو چکی ہو تو اس کا زر ثمن خالص، یا اگر جائیداد کا صرف ایک جز نیلام ہوا ہو تو خالص زر ثمن نیلام جز جائیداد باقی ماندہ بعد مجرا دینے کل خرچہ کے جو باوجہ کڑکی عائد ہوا ہو اس کے حوالہ کیا جائے گا۔ دال حکم نامہ جات کے متعلق دیگر قواعد۔ سیکشن 90 پڑھیں گے۔ اجرائے وارنٹ سمن کے عوض یا علاوہ سمن کے۔ عدالت کو اختیار ہے کہ جس مقدمہ میں وہ ہو اس مجموعہ کے مطابق علاوہ اہل جیوری کے کسی شخص کی حاضری کے لیے سمن صادر کرنے کی مجاز ہے، بعد قلم بند کرنے وجوہ کے وارنٹ اس کی گرفتاری کے لیے صورت ہے مفصلہ ذیل صادر کرے۔
الف اگر ویسے سمن کے صادر کرنے سے پہلے یا سمن صادر کرنے کے بعد مگر قبل پہنچے اس تاریخ کے جو اس کی حاضری کے لیے مقرر ہو، عدالت کو کسی وجہ سے تن غالب ہو کہ وہ مفرور ہو گیا ہے یا 3 کا حکم بجا نہ لائے گا، یا بے اگر وہ ویسے وقت پر حاضر نہ ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ سمن ایسی مہلت کے ساتھ حسب ضابطہ اس پر جاری ہوا تھا کہ اس کے حکم کے باموجب اس کا حاضر ہونا ممکن تھا اور عدم اختیار کی کوئی وجہ معقول نہ ظاہر کی جائے۔ جب دفعہ 91 سیکشن 91 حاضری کے لیے مچلقہ لینے کا اختیار، جب کوئی شخص جس کے حاضر یا گرفتار کرنے کے لیے حاکم، اجلاس کنندہ عدالت سمن یا وارنٹ صادر کرنے کا اختیار رکھتا ہو ویسی عدالت میں حاضر ہو تو ویسا حاکم مجاز ہے کہ ویسے شخص سے مچلقہ باشمول یا بلا شمول ضامنوں کے بعیدہ حاضری عدالت مذکور تحریر کرائے۔ دفعہ سیکشن 92 مچلقہ حاضری کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتاری، جب کوئی شخص جس نے مجموعہ حاضہ کے تحت مچلقہ لکھ کر اپنے آپ کو عدالت میں حاضر کرنے کا پابند کیا ہو، عدالت میں حاضر نہ ہو تو عدالت کا صدارت کنندہ افسر مجاز ہوگا کہ اس حکم کا وارنٹ جاری کر کے ہدایت کرے کہ ویسے شخص کو گرفتار کر کے اس کے روبرو پیش کیا جائے۔ سیکشن 93 اس باب کے احکام بالعلوم سمن اور وارنٹ گرفتاری پر عائد ہوں گے۔ باب اعضاء میں مندرجہ احکام جو سمن اور وارنٹ اور ان کے اجراء اور تعمیل سے متعلق ہیں، جہاں تک ممکن ہو ہر سمن اور وارنٹ گرفتاری سے بھی جو اس مجموعہ کے تحت جاری ہو متعلق سمجھے جائیں گے۔ ان احکام حکم نامہ جات کی بابت جو پاکستان سے باہر یا اجراء کے لیے جاری کیے جائیں اور ان حکم اور نیز حکم نامہ جات کی بابت خاص قواعد جو پاکستان کے اندر تعمیل کے لیے پاکستان کے باہر سے موصول ہوں۔ سیکشن 93 تعمیل کے لیے سمن کا پاکستان سے باہر بھیجنا، جب پاکستان کے اندر واقع کوئی عدالت چاہے کہ کسی ملزم کے نام کے جاری کردہ کسی سمن کی تعمیل سے باہر کسی مقام پر کسی ایسی عدالت کے احاطہ اختیار کی مقامی حدود کے اندر ہونی چاہیے جسے مرکزی گورنمنٹ کے حکم سے اس کے خارجی اختیار کے استعمال میں قائم کیا گیا یا برقرار رکھا گیا ہو، تو اسے لازم ہوگا کہ مذکور کے دونوں پرت ان ڈپلیکیٹ بذریعہ ڈاک یا کسی اور طرح اس عدالت کے صدارت کنندہ افسر کے پاس تعمیل کے لیے بھیج دے۔ نمبر 3 دفعہ اعضاء کے تحت تعمیل کے لیے بھیجے ہوئے سمن کی صورت میں دفعہ 74 کے احکام اس طرح عائد ہوں گے کہ گویا جس عدالت کو سمن بھیجا گیا ہے اس کا صدارت کنندہ افسر پاکستان میں مجسٹریٹ ہے۔ سیکشن 93 بیرون پاکستان وارنٹ کی تعمیل، دفعہ 86 کے احکام کے باوجود اگر پاکستان کی کوئی عدالت چاہے کہ کسی ملزم کی گرفتاری کے لیے اس کا جاری کیا ہوا وارنٹ پاکستان کے باہر اس کے بیرون ملک اختیار سماعت مرکزی گورنمنٹ کے حکم سے قائم شدہ یا قرار رکھی ہوئی کسی عدالت کے اختیار کی مقامی حدود کے اندر تعمیل ہو، تو وہ وارنٹ مذکور کو بذریعہ ڈاک یا کسی اور طرح عدالت کے افسر اجلاس کنندہ کے پاس تعمیل کے لیے بھیج سکتی ہے۔
سیکشن 93 جیم بیرون پاکستان سے موصول ہونے والے حکم ناموں کی صوبوں میں تعمیل۔ نمبر 1، اگر کسی عدالت کو پاکستان کے بحر اس کے بیرون ملک اختیار سماعت مرکزی حکومت کے حکم سے قائم ہوئی یا برقرار رکھی ہوئی کسی عدالت کا جاری کنندہ سمن کسی ملزم پر تعمیل کے لیے یا وارنٹ کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے موصول ہو تو اس کو لازم ہوگا کہ وہ اس کی ویسے ہی تعمیل کروائے گا، گویا وہ ایسا سمن یا وارنٹ ہے جو اسے پاکستان میں کسی عدالت سے اس کے احاطہ اختیار کی مقامی حدود کے اندر تعمیل کے لیے موصول ہوا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی وارنٹ اس طرح تعمیل کیا جائے تو گرفتار شدہ شخص کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو دفعات 85 یا 86 میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ پیارے ویورز، آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے باب کے ساتھ۔ باب نمبر 7 پڑھیں گے کل ہم، تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی اور لائک کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔